تو مولا بتا دے کہ وہ صاحب، وہ دوست، وہ سنگی، وہ سنگت والا وہ کیسا ہو، جس کو دوست سمجھا تھا وہ دشمن نکلا، کہ یہ کس طرح کی صحبتیں ہمارے لیے خیر ہیں۔ ہم تو پھنس گئے، ہم کیا کریں، اس کو دوست بنائیں یا اس کو دوست بنائیں، وہ بھی بھلا لگتا ہے، یہ بھی بھلا لگتا ہے، وہ بھی لیڈر ہے، یہ بھی لیڈر ہے۔ یا رسول اللہ آپ بھی فرما دیں کس کی صحبت میں جا کر بیٹھے۔ مولا پھر وہ تیرے دوست کیسے ہوتے ہیں، وہ کس طرح کے دوست ہوتے ہیں؟ پھر فرمایا ان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کی پہچان پھر کیا ہے مولا؟ وہ جو خالص تیرے دوست ہیں، جن کی محبت کو تو فرماتا ہے فی یا، یہ میرے لیے ہے، وہ کون ہیں؟ پھر حدیث شریف میں آیا، امام ترمذی نے نوادر الاصول میں فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کی پہلی پہچان یہ ہے جب تم انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اگر خدا یاد نہ آ سکے تو سمجھ لو یہ مجھے توڑ پہنچانے والے نہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اور یہ بھی امام ابن ابی دنیا نقل کرتے ہیں اور دیگر روایات کے ساتھ بھی آتی ہے، تو فرمایا یا رسول اللہ ای الاصحاب خیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرما دیں کہ یہ کس طرح کی صحبتیں ہمارے لیے خیر ہیں، ہم تو پھنس گئے، ہم کیا کریں، اس کو دوست بنائیں یا اس کو دوست بنائیں، وہ بھی بھلا لگتا ہے، یہ بھی بھلا لگتا ہے، وہ بھی کاروبار میں شریک ہے، یہ بھی کاروبار میں شریک ہے، اس سے بھی منفعت مل رہی ہے، اس سے بھی منفعت مل رہی ہے، وہ بھی لیڈر ہے، یہ بھی لیڈر ہے، اس کو بھی فالو کرتے ہیں، اس کو بھی فالو کرتے ہیں، وہ بھی اچھا لگتا ہے، یہ بھی اچھا لگتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ بھی فرما دیں کس کی صحبت میں جا کر بیٹھے۔ اب دیکھیں نا، اب انسان جب کشمکش میں پھنس جائے تو حل کدھر سے ملے گا؟ بارگاہ شہر مدینہ سے ملے گا، پھر حضور کے نالے پاک سے ہی حل ملے گا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ فرما دیں کہ پھر کیسا دوست ہو جو کام بھی تو آئے؟ بھئی دوستی کا کوئی مقصد بھی تو ہو نا۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ دوست وہاں کام نہیں آئیں گے، بے بس ہو جائیں گے، مولا کوئی بس والا دوست بتا جس کا بس چلے، پھر وہ دوست بتا دے جس کا ڈنکا بھی وہاں بجے، جس کی کرنسی بھی وہاں چلے، جو چند بول بولے تو سن بھی لے، سفارش کرے تو مان بھی لے، سر جھکا لے تو کہے سر تو اٹھا، ہائے ہائے، سفارش کر دے تو کہے تیری سفارش قبول ہو گئی، جو تیرے حضور کھڑا ہو جائے تو اس کی رضا کے بغیر آگے جانے نہ دے، تو خود فرمائے ہاں بھائی میرے بندے تو بتا تو کیا چاہتا ہے۔ ہائے ہائے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے جدا میرے لیے۔ تو مولا بتا دے کہ وہ صاحب، وہ دوست، وہ سنگی، وہ سنگت والا وہ کیسا ہو، اس کی پہچان بتا دے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، اسی طرح ہے، پتہ نہیں چلتا، جس کو دوست سمجھا تھا وہ دشمن نکلا، اور جسے دشمن سمجھا تھا وہ دوست نکلا۔ جس کو دوست سمجھا تھا وہ دشمن نکلا، جسے اپنا سمجھا تھا وہ بیگانہ نکلا، جسے بیگانہ سمجھا تھا وہ اپنا نکلا، جسے دور دور رہتا تھا وہی تو میرے کام آیا، اور جس کے قریب رہتا تھا اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ مولا تو ہی بتا دے۔ اللہ رب العزت نے پہچان عطا کر دی، فرمایا صاحب، ایسا دوست چن لے اذا ذکرت اللہ اعانک، کہ جب تو اللہ کا ذکر کرے تو وہ تیری مدد کرے، تیرے ساتھ آ کے بیٹھ جائے، تو اللہ اللہ کرے وہ بھی کرے، تو یا اللہ کہے وہ بھی کہے، تو ہو کی ضرب لگائے وہ بھی کرے، تو حق کی ضرب لگائے وہ بھی کرے، تو یا اللہ یا رسول اللہ کہے وہ بھی کہے، تو یا حق یا حی کہے وہ بھی کہے، یا جبارو یا قہار کہے وہ بھی کہے، جب تو مجھے یاد کرے وہ بھی یاد کر۔ پہلی پہچان۔ اس کے بعد وَإِذَا نَسِيتَهُ ذَكَّرَكَ، اور جب تو مجھے بھول جائے تو تجھے بلا کے پھر میری یاد دلا دے۔ دو چیزیں یاد رہیں۔ دوست کی پہچان کیا ہے؟
کہ جب تم مجھے بھول جاؤ وہ تمہیں بلا کر دوبارہ ٹریک پر واپس ڈال دے اور وہ تمہارا ٹریک، گاڑی کا ٹریک درست کر دے۔ وہ پہلے زمانے میں کیسٹس ہوتی تھی نا، اس میں مختلف ٹریکس ہوتے تھے، 8-10 ٹریکس اکٹھے لگے ہوتے تھے، ایک میں قوالی ہے، ایک میں کوئی ترانہ ہے، ایک میں کچھ ہے، ایک میں تلاوت ہے، فلاں ہے۔ بعض کا ٹریک ہل جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا سننا اس وقت ضروری ہے، تو وہ تیرا دوست اچھا ہے جو خود تیرا ٹریک درست کر کے بٹن دبا کر کہے اسے سنا کر۔ تو فرمایا کہ جب تو مجھے بھول جائے تو وہ تجھے یاد دلا دے، اور جب تو مجھے یاد کرے تو وہ بھی تیرے ساتھ مجھے یاد کرے۔ اس کا مطلب دوست وہی ہوتا ہے جس کا راستہ اور تمہارا راستہ ایک ہو جائے۔ بس وہ دوست نہیں جو ادھر جا رہا ہو تم ادھر جا رہے ہو، ہم آہنگی نہیں ہوگی تو دوستی توڑ نہیں چڑھے گی۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ دلنا علی خیارنا نتخذہم اصحابا و جلسا، پھر محبوب فرما دیں، ان کی طرف اشارہ کر دیں، ہمیں اس تک پہنچا دیں جو ہمارے لیے خیر کا باعث ہیں، جو ہم جلیس بھی ہیں، ہم نشین بھی ہیں، جن کی صحبت میں جا کر دنیا میں بیٹھا کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی پہچان بتاتا ہوں، نعم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھو تو ہمیشہ خدا یاد رہتا ہے، جن کو دیکھو خدا یاد رہے، جن کی صحبت میں بیٹھو خدا یاد رہے، جن کے عمل کو دیکھو تو آخرت یاد رہے، جن کے علم کو سنو تو تمہارا علم بڑھتا چلا جائے، جن کے عمل کو دیکھو تو آخرت یاد رہے، جن کی صحبت میں بیٹھو تو پھر خدا یاد آ جائے، اور جن کے چہرے کو دیکھو تو خدا کا حسن یاد آ جائے۔ اس لیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، پھر اس کے لیے حکم، پھر مولا ہمیں دوست مل گیا، اچھا مل گیا، اچھی سنگت مل گئی، منہاج القرآن مل گیا، حضور شیخ الاسلام مل گئے، رفاقت مل گئی، سنگت مل گئی، ہمیں سمجھ آ گئی کہ جب ہم شیخ الاسلام کو دیکھتے ہیں تو خدا تو بھولتا ہی نہیں، منہاج القرآن میں آتے ہیں تو خدا ہم سے جدا ہوتا ہی نہیں، ہم حضور شیخ الاسلام کو سنتے ہیں تو علم بڑھتا چلا جاتا ہے، حضور شیخ الاسلام کو دیکھتے ہیں تو ہماری آخرت یاد رہتی ہے، اور قبر کا خوف دل میں طاری رہتا ہے، جن کو دیکھتے چلے جاتے ہیں خدا یاد آتا چلا جاتا ہے، اور جب تک ان کو تکتے چلے جاتے ہیں مولا تیرا حسن تو آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کیسے دوست اپنائیں، وَاصْبِرْ، اگر دوست مل جائیں تو اب اگلی بات ہے کہ کیا کریں۔ پہلی بات ہے کہ دوست ڈھونڈیں، پھر دوست کیسے ڈھونڈیں پہچان بتا دی، اور کس طرح کے دوست ہونے چاہیے، کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے، جو توڑ پہنچا دیں ان کی سنگت میں جاؤ۔ ایک روز ایک بزرگ، ایک بابا گلی سے گزر رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اچھے سنگترے لے لو، اچھے سنگترے لے لو۔ وہ ہماری طرح ایک سادہ سا آدمی اس کے پاس گیا اور پیسے دے کر کہتا ہے بابا جی 1 درجن سنگترے مینو بھی دے دو۔ وہ کہتا ہے نہیں نادان، میں یہاں کے کھانے والے نہیں، میں توڑ پہنچانے والے سنگترے یعنی سنگتیں بیچ رہا، کہ اچھی سنگت لگ جاؤ تو تر جاؤ گے، میں سنگتوں کے سودے بیچ رہا ہوں۔ امام عبداللہ ابن مبارک فرمایا کرتے تھے فات المؤدبون حین طلبنا الادب، فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی خبر ہوئی، کوئی سمجھ آئی کہ کوئی ادب والے کا لڑ تھام لیں، تو اس وقت ادب والے ہی دنیا سے چلے گئے۔ پہلے علم سیکھتے رہے، جب سمجھ آئی کہ علم ادب کے بغیر کچھ نہیں، پھر ادب والوں کی تلاش کری تو ادب سکھانے والے دنیا سے جا چکے تھے۔ امام مالک کے شاگرد تھے عبد الرحمن، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک کی صحبت میں 20 سال گزارے۔ کتنے؟ 20 سال گزارے۔ اب صحبت مل جائے تو کیا کریں، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے امام مالک کی صحبت میں 20 سال گزارے، اور 18 سال میں ادب سیکھتا رہا اور 2 سال علم سیکھے۔
بعد میں جب سمجھ آئی تو میں بڑا پچھتایا. میں نے کہا کاش عبد الرحمن وہ جو 2 سال تم نے علم سیکھنے پر صرف کیے وہ بھی ادب سیکھتے رہتے تو بہت کچھ پا چکے. پھر اگر ادب والے مل جائیں تو ہم کیا کریں؟ پھر فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. پھر مل جائیں تو پھر اپنے آپ کو ان کی صحبت میں جما لو، جڑ جاؤ، جڑے رہو، پھر انہیں تکتے رہا کرو جو ہر وقت خدا کا مکھڑا تکتے رہتے ہیں. ان کی صحبت میں رہا کرو جو خدا کی صحبت میں رہتے ہیں.